ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا پردہ۔ پردہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور شریعت مطہرہ میں، شریعت اسلامیہ میں اس کا آغاز کیسے ہوا ہے، اور یہ کن وجوہات کی بنا پر مسلمان خواتین کے لیے یہ بات لازم قرار دی گئی کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر اپنی اوڑھنیاں لے کر رکھیں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مسعود قاسم۔ محترم ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا پردہ۔ پردہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور شریعت مطہرہ میں، شریعت اسلامیہ میں اس کا آغاز کیسے ہوا ہے، اور یہ کن وجوہات کی بنا پر مسلمان خواتین کے لیے یہ بات لازم قرار دی گئی کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر اپنی اوڑھنیاں لے کر رکھیں۔ ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ جب یہ حکم آپ کو دیا گیا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی ازواج مطہرات سے کہہ دیجئے، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، ونساء المؤمنین، مومن عورتوں کو کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر اپنی جلباب، اوڑھنیاں لے کر رکھیں، گھونگھٹ لے کر رکھیں۔ ذالک ادنیٰ ان یعرفن، یہ بات زیادہ لائق ہے، ان یعرفن، پہچانی جائیں گی کہ یہ خواتین باوقار ہیں، اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو، اپنے بدن کو غیر نظروں سے بچانا چاہتی ہیں، فلا یؤذین، تو پھر ان کو تکلیف نہیں دی جائے گی۔ محترم ناظرین، یہ مدینہ منورہ کی بات ہے، اور مدینہ منورہ میں جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں، تو مدینہ منورہ میں آپ ناظرین کو میں بتاتا چلوں کہ احکامات کا سلسلہ تسلسل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے شریعت مطہرہ میں نازل فرمایا ہے، اور ہمارے لیے کئی چیزیں مشروع کی ہیں جو اس سے قبل ہماری شریعت کا حصہ نہیں تھیں۔ محترم ناظرین، اب دیکھیے، جہاد کا حکم ہونا، اور پھر روزے کا فرض ہونا، زکوٰۃ کا فرض ہونا، پردے کا خواتین کے لیے لازم قرار دیا جانا، یہ وہ تمام باتیں ہیں جو مدینہ منورہ میں، راستہ مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لیے جو احکامات نازل ہوئے، یہ پردے کا حکم بھی ان میں سے ایک ہے۔ سورہ نور قرآن کریم میں بڑی معروف صورت ہے۔ اس سورہ میں اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا ہے، دو مختلف آیات میں فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی موڈسٹی کی، پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کریں۔ اور پھر کیا فرمایا کہ اللہ رب العالمین باخبر ہیں جو یہ لوگ عمل کرتے ہیں۔ اور یہ بات دیکھیے، مومنوں کے لیے بھی پاکیزگی کا باعث ہے۔ اپنی نگاہیں نیچا رکھیں گے، نیچی رکھیں گے، نظر نیچی رکھیں گے، کسی غیر عورت پہ نظر نہیں پڑے گی۔ پاکیزگی، نظر کی پاکیزگی، نفس کی پاکیزگی، فکر کی پاکیزگی، ذہن میں کوئی ایسی سوچ نہیں آئے گی جو انسان کو انسٹیگیٹ کرے، جو انسان کو برائی کی طرف آمادہ کرے، ایسا ہوگا نہیں۔ محترم ناظرین، پھر اس میں آپ دیکھیے اس کے ساتھ ہی اگلی آیت، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا قل للمؤمنات، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں سے کہہ دیجئے، یغضضن من ابصارہن، وہ اپنی نگاہوں کو خواتین نیچا رکھیں، ویحفظن فروجہن، اور اپنے پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کریں۔
ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، اور اپنی زیب و زینت کا بھی اظہار نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے، مطلب ہاتھ ہے، پاؤں ہیں، تو یہ چیزیں ہیں۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے یرخین ذراعا، کہ خواتین اگر ایک بالشت بھی کپڑا اپنے پاؤں سے نیچے لٹکائیں کہ جس سے ان کی پہچان نہ ہو سکے، یعنی جسم پہ نظر نہ پڑ سکے، ان کے لیے یہ بھی رخصت شریعت میں موجود ہے۔ تو یہ تمام وہ باتیں ہیں جو اسلام میں شریعت کے حوالے سے بتایا گیا، یہ پردے کے حوالے سے بتایا گیا۔ اور ساتھ اس میں یہ بھی بات یہاں پہ میں اضافہ کرتا چلوں، کہا گیا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ اپنے اوپر اپنا خمار، اپنی اوڑھنی لے کر رکھیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، پھر آگے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ان رشتوں کے حوالے سے بتایا ہے کہ وہ رشتے جن کے سامنے ظاہری زینت کا اظہار ہو سکتا ہے، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، خامدوں کے لیے ہو سکتا ہے، او آبائِهِنَّ، اپنے سسر کے لیے ہو سکتا ہے، او آبائی بعولتہن، او ابنائہن، او ابنائی بعولتہن۔ دیکھیے کہ اپنے مثلاً اپنے خامد کے لیے ہو گیا، اپنے سسر کے لیے ہو گیا، اپنے بیٹے کے لیے ہو گیا، پھر بیٹی کے خامد کے لیے ہو گیا، اور اسی طرح مومن عورتوں کے لیے ہو گیا۔ اور یہاں پہ جو بات، کیونکہ وقت کم ہے میں اختصاراً عرض کرتا چلا ہوں، قرآن میں کہا گیا ہے کہ خواتین جو ہیں زینت کا اظہار نہ کریں۔ اب وہ بچے کہ لم یظہروا علی عورات النساء، بچہ وہ شمار شریعت میں ہوتا ہے جو خواتین کے خفیہ مسائل سے واقف نہیں ہے۔ لم یظہروا علی عورات النساء، اگر اس کو ان مسائل کے بارے میں آگاہی ہو گئی ہے تو اس بچے سے بھی شریعت کہتی ہے خواتین اظہار زینت نہ کریں، ان سے بھی پردہ کریں۔ تو یہ چیزیں ہیں جو سمجھنے والی ہیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب میں یہ بھی فرمایا کہ قرن فی بیوتکن لا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، کہ خواتین گھروں میں ٹھہریں، زینت کا اظہار نہ کریں جس طرح جاہلیت میں کرتے تھے۔ اور اللہ رب العالمین ٹھہرا کے کیا کرانا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ چاہتے ہیں کہ تم سے معاشرے کی غلاظت، گندی نظریں اللہ تعالیٰ دور رکھیں اور تمہیں اللہ تعالیٰ پاکیزہ بنا دیں۔ تو مومن عورتوں کو بھی اہل بیت کی طرح ہی، کیونکہ ہمارے لیے اصل وہی صحابیات، مبشرات، امہات المومنین، اہل بیت کی خواتین ہمارے لیے، ہماری خواتین کے لیے وہی نمونہ ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے اپنا لباس بہتر بنانا، تاکہ کسی غیر کی نظر پڑے اور وہ اس سے انسٹیگیشن اختیار نہ کرے، برائی کی طرف ٹیمپٹیشن نہ کرے۔ تو اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔